الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ عاشق میلاد بادشاہ کے 21 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو اور اس کی آل کو 12ویں والے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے صدقے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ۔ حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعمت القبریٰ صفحہ 52 پر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والا ایک ایمان افروز اور عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو کلنج یعنی بڑی آنت کا درد، جزام یعنی سفید داغ وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے معذور بھی تھی۔ عامر کے پاس ایک بت تھا، وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں کہتا رہا مگر بت بنا رہا۔ پتھر کا بت دے بھی کیا سکتا ہے؟ توفیق و عنایت کی ہوا چلی کہ ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گونگے بہرے پتھر کو پوچھتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید کہ ہمیں حق کی طرف کوئی راہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی اندھیرے کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین پرسکون ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ مبارک ہو کہ خاتم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اوندھے منہ زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو تو دیکھیے، کیسے سر نیچا کیے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی بت بول اٹھا، خبردار ہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے، وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف و اختیار بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد یعنی آنے کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ کہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا، اور جو قبیلہ ربیعہ و مضر کے سردار ہوں گے ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے بیوی سے کہا، تو سن رہی ہے کہ یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی، اس سے پوچھئے اس پیدا ہونے والے سعادت مند کا نام کیا ہے جن کے نور سے اللہ پاک نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے۔
عامر نے کہا اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی زمین تہامہ ہے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ جب چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا، نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کرے گا۔ اتنے میں عامر کی بیمار بیٹی جو کہ نیچے بے خبر سو رہی تھی اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا اے میری بیٹی، تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تو مبتلا تھی اور جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا ابا جان، میں دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے پوچھا یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ کون بزرگ ہے جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادوں میں سے ایک بزرگ ہیں جس سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد و محمد ہے۔ فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا اللہ وحدہ لا شریک کی، یعنی اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں نے محبوب کی ذات میں اپنا راز و دلیل رکھی ہے، جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکل کو حل کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے میں ان کے بارے میں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، مولا کریم برے خاتمے سے بچانا، یا اللہ پاک گناہوں کی بیماریوں سے شفا دے دے، یا اللہ ظاہری باطنی امراض سے شفا عطا فرما۔ پروردگار نور احمدی کا صدقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے پروردگار جشن ولادت کا واسطہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا کر دے۔ یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسی تھی جیسے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہے، میں ان کی محبت اور دیدار کے شوق میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے سفر کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان عالی شان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی
आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आने का मकसद पूछा तो उन्होंने अर्ज की, हमें अपने लख्ते जिगर नूर नज़र का नूर बरसाने वाला चेहरा दिखा दीजिए जिसने अपनी चमक दमक से सारी दुनिया को चमका दिया है, जिसके तुफैल अल्लाह करीम ने कायनात को रोशन फरमा दिया है। हज़रत बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं अभी अपना नूर नज़र यानी अपना प्यारा प्यारा बेटा तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे यहूदियों का डर है कहीं वो इनको नुकसान न पहुंचाए, और मैं नहीं जानती कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो। आमिर और उनके घर वालों ने कहा, हमने इसी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने वतन और अपने दीन यानी अपने बातिल मजहब को छोड़ा है कि इस नूर वाली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को रोशन करे, जिनके दरबार में हाजिर होने वाला कभी नाकाम और नामुराद नहीं लौटेगा। ये सुनकर बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अच्छा, अगर मेरे प्यारे बेटे के दीदार के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं तो जल्दी न करो, कुछ देर ठहरो। ये फरमाकर आप अपने मकान अर्श निशान में तशरीफ ले गई। थोड़ी ही देर में इरशाद फरमाया, अंदर आ जाओ। इजाज़त मिलते ही वो उस मुबारक कमरे में दाखिल हुए जिसमें दो जहां के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे। वहाँ के अनवार व तजल्लियात में ऐसे गुम हुए कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इससे बेखबर हो गए। बेसाख्ता अल्लाह पाक का जिक्र करने लगे। जैसे ही चेहरे पुर अनवार से पर्दा उठा तो दीदार करते ही यकदम उनकी चीखें निकल गई, इतना रोए कि हिचकियां बन गई। करीब था कि उनकी रूह उनके जिस्म से निकल जाती। आगे बढ़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हे नन्हे मुबारक हाथों को चूमा। हजरत बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अब जल्दी से चले जाइए। आखिरकार न चाहते हुए आमिर यमनी दिल पर हाथ रखते हुए घर से बाहर आए। आमिर यमनी का हाल ही बदल चुका था। वो उस नूरानी चेहरे के दीदार के आशिक़े ज़ार बन चुके थे। दीवानावार चीख कर कहने लगे, मुझे हज़रत बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर वापस ले चलो और दोबारा इल्तिजा करो कि मुझे दीदार करा दे। बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर वापस आए। अब की बार जो ही आमिर यमनी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो देखते ही लपका और कदमों पर गिर गया। फिर एक जोरदार चीख मारी और उसकी रूह उन नन्हे नन्हे कदमों पर कुर्बान हो गई। अमजद का दिल मुट्ठी में लेकर सोते हो क्या अनजान, नन्हे कदमों में सर को रख कर हो जाऊं कुर्बान। अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस मुबारक मकान में अल्लाह करीम के प्यारे प्यारे आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी बर्थ हुई, तारीख़ इस्लाम में उस मकाम का नाम मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी की पैदाइश की जगह है। ये बहुत ही मुतबर्रक यानी बाबरकत मकाम है। अल्लामा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह पर दुआ कबूल होती है। खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की अम्मी जान रहमतुल्लाहि तआला अलैहा ने यहाँ मस्जिद तामीर करवाई थी। इस मस्जिद को कई मरतबा तामीर किया गया। ये इंतहाई खूबसूरत इमारत थी जिसके अक्सर हिस्से पर सोने से काम किया गया था। बाबरकत मकाम। अल्लामा अबुल हुसैन मोहम्मद बिन अहमद ज़ुबैर अंदुलूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस मकान आलिशान का जिक्र करते हुए अपने ज़माने के हिसाब से लिखते हैं, वो मुक़द्दस जगह जहाँ अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी बर्थ हुई, उस बाबरकत जगह पर चांदी चढ़ाई गई थी। ये जगह यूँ लगती है जैसे छोटा सा पानी का तालाब
آداب ہو، جس کی سطح چاندی کی ہو۔ یہ مبارک مکان ربیع الاول میں پیر کے دن کھولا جاتا ہے، کیونکہ ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ اور پیر ولادت کا دن ہے۔ لوگ اس مکان میں برکتیں لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ دن ہمیشہ سے یوم مشہود ہے، یعنی اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ عرض کرتے ہیں، مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا پھر چشم اشک بار جمانا نصیب ہو۔ مکان ولادت میں حاضری کی سعادت۔ آہ آہ آہ، اب یہ سب معمولات مبارکہ موقوف ہو گئے اور آج کل اس مکان عظمت نشان کی جگہ لائبریری قائم ہے اور اس پر مکتبہ مکہ مکرمہ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس مکان عظمت نشان پر پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوہ مروہ کے کسی بھی قریبی دروازے سے باہر آ جائیے۔ سامنے نمازیوں کے لیے بہت بڑا احاطہ بنا ہوا ہے۔ احاطے کے اس پار یہ مکان عالیشان اپنے جلوے لٹا رہا ہے۔ انشاءاللہ دور ہی سے نظر آ جائے گا۔ میلاد مصطفیٰ کا باقاعدہ آغاز کرنے والا بادشاہ۔ اے عاشقان رسول، سب سے پہلے مروجہ طریقے کے ساتھ باقاعدہ جشن ولادت منانے کا آغاز اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ آپ کی فرمائش پر ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میلاد کے موضوع پر کتاب التنویر بمولد البشری والنذیر لکھی۔ اس پر ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1000 سونے کے سکے بطور انعام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیسا پاکیزہ دور تھا اور کیسے قدردان عاشق رسول تھے کہ مولود شریف کی کتاب لکھنے پر اتنا بڑا انعام دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے کے بزرگ اپنے انداز پر خوب جشن ولادت منایا کرتے تھے۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینے میں عظیم الشان اجتماع میلاد۔ حضرت سیدنا شیخ علی بن موسیٰ مدینی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں ایک زمانے تک 12 ربیع الاول کے دن عظیم الشان اجتماع میلاد ہوتا تھا، جس میں بڑے بڑے امام بیان فرماتے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کا سورج نکلتے ہی میلاد شریف کی محفل کا آغاز ہو جاتا اور میلاد پڑھنے کے لیے 4 ائمہ یعنی 4 امام مقرر ہوتے۔ محفل شریف حرم شریف کے صحن میں ہوتی۔ پہلے ایک امام صاحب میلاد شریف کی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر احادیث پڑھتے، پھر دوسرے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف پر بیان فرماتے، پھر تیسرے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت یعنی دودھ پینے کا جو زمانہ تھا اس پر بیان کرتے، پھر چوتھے امام سفر ہجرت پر بیان کرتے، آخر میں لوگ شربت پیتے اور بادام کا حلوہ لے کر واپس لوٹتے۔ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، جب کہ حاسد دل جلاتے سر پٹاتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نور ہی نور۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم بھی جشن ولادت مناتے ہیں۔ کاش اچھوں کے طفیل ہماری کاوشیں بھی قبول ہو جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ معظمہ میں میلاد شریف کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان ولادت پر حاضر تھا۔
سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو ایمان افروز واقعات ہوئے تھے ان کا ذکر خیر کر رہے تھے، تو میں نے ان انوار کو دیکھا جو ایک دم اس محفل میں ظاہر ہوئے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ انوار میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے یا روح کی آنکھوں سے دیکھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب میں نے ان انوار و تجلیات میں غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ انوار ان فرشتوں کی طرف سے ظاہر ہو رہے ہیں جو اس طرح کی نورانی اور بابرکت محافل میں شریک ہوتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان فرشتوں سے ظاہر ہونے والے انوار اللہ پاک کی رحمت کے انوار سے مل رہے ہیں۔ پوری محفل میلاد کھڑے ہو کر سننے والا بوڑھا۔ میلاد شریف میں تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کو بدعت کہنے والے ایک شخص کا واقعہ پڑھیں اور عبرت حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا علامہ عباس مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں بیت المقدس میں 12 ربیع الاول شریف کی رات محفل میلاد میں شریک تھا۔ میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص شروع سے آخر تک انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہو کر محفل میلاد میں شریک تھا۔ جب کسی نے پوری محفل کھڑے ہو کر سننے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنتے وقت تعظیماً کھڑے ہونے کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت جانتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے اجتماع میں ہوں اور لوگ محبوب رب ذوالجلال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو تمام لوگوں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، مگر میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اب بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ اسی پریشانی میں 1 سال گزر گیا مگر میں کھڑا نہ ہو سکا۔ بالآخر میں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ پاک مجھے اس مرض سے شفا دے دے تو میں محفل میلاد شروع سے آخر تک کھڑے ہو کر سنوں گا۔ اس منت کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے صحت عطا فرمائی، تو اب میرا یہ معمول بن گیا ہے کہ اپنی منت کو پورا کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں پوری محفل کھڑے ہو کر سنتا ہوں۔ خوب برسے گی جنازے پر خدا کی رحمتیں، قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایسی منتیں مانیں جسے پورا کر سکیں۔ اے عاشقان رسول، یہاں جو منت انہوں نے مانی یہ منت شرعی نہیں، منت عرفی تھی۔ منت عرفی کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کی جو جائز منتیں مانی جاتی ہے انہیں پورا کر دینا چاہیے کہ اسی میں بھلائی ہے۔ ماشاء اللہ انہوں نے منت مانی، اللہ پاک نے انہیں شفا دے دی اور وہ محفل میلاد کھڑے ہو کر سنتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر آپ سب بھی اس طرح کی منتیں ماننے لگ جائے، کیونکہ ساری محفل کھڑے ہو کر سننا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور اگر بڑا اجتماع ہو اور اس کے بیچ میں آپ کھڑے ہو جائیں تو اس سے پیچھے والوں کو پریشانی ہوگی اور بٹھانے کے لیے چیخیں گے اور یوں مسائل پیدا ہوں گے۔ ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا، جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے جائیں گے۔ شیطانی لوگ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ بعض نادان لوگ جو جشن ولادت نہیں مناتے طرح طرح کے وسوسے پھیلا کر عاشقان رسول کو اس نیک اور برکتوں والے کام سے روکنے کے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ یہ شیاطین الانس یعنی شیطان آدمی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے اور دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔
ائمہ دین فرمایا کرتے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اللہ کی پناہ مانگ شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے۔ عرض کی، کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ جتنے گمراہ و بد مذہب ہیں وہ سب کے سب شیاطین الانس یعنی شیطان آدمیوں میں داخل ہیں، اور ابلیس کے ساتھ ساتھ ان کے شر سے بھی ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ مگر افسوس، بہت سے مسلمان ان سے خوب میل جول رکھتے ہیں اور ان کی گفتگو بھی خوب توجہ سے سنتے ہیں، ان کے مذہبی پروگرام میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان کا لٹریچر بھی پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اپنے دین سے ناواقفیت کی بنا پر شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا وہ صحیح ہے یا ہم، اور پھر بعض تو ان کے جال میں اس قدر پھنس جاتے ہیں کہ انہی کے گن گانے لگ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ بھی تو صحیح کر رہے ہیں۔ ہم دردانہ مشورہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ایسوں سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بھائیو، تم اپنے نفع نقصان کو زیادہ جانتے ہو یا تمہارا رب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا حکم تو یہ ہے کہ شیطان تمہارے پاس وسوسہ ڈالنے آئے تو سیدھا جواب یہ دے دو کہ تو جھوٹا ہے، نہ یہ کہ تم آپ دوڑ دوڑ کے ان کافروں یا بے دینوں اور بد مذہبوں کے پاس جاؤ۔ لوگ اپنی جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے مسلمان ہیں، ہم پر ان کا کیا اثر ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو دجال کی خبر سنے اس پر واجب ہے کہ اس سے دور بھاگے، کہ خدا کی قسم آدمی اس کے پاس جائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، یعنی مجھے اس سے کیا نقصان پہنچے گا، وہاں اس کے دھوکوں میں پڑ کر اس کا پیرو یعنی پیروی کرنے والا ہو جائے گا۔ کیا دجال ایک اسی دجال ابخس یعنی ناپاک ترین دجال کو سمجھتے ہو جو آنے والا ہے؟ حاشا، تمام گمراہوں کے داعی منادی یعنی دعوت دینے والے بلانے والے سب دجال ہیں، اور سب سے دور بھاگنے ہی کا حکم فرمایا اور اس میں یہی اندیشہ بتایا ہے۔ سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ میلاد شریف منانے سے منع کرنے والوں کے وسوسوں کے جوابات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کا ثواب کمانے اور بھولے بھالے عاشقان رسول کو پریشانی یعنی کنفیوژن سے بچانے کی اچھی اچھی نیتوں سے چند سوال جواب پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ایک بار پڑھنے سے تسلی نہ ہو تو 3 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بات دل میں اتر جائے گی، وسوسے دور ہوں گے اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ نمبر 1 سوال، قرآن و حدیث میں میلاد شریف کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا میلاد نہیں منانا چاہیے۔ جواب، قرآن کریم سے 3 دلائل پڑھیے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ نمبر 2 سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ
فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ نمبر 3 پارہ 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 12۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کے فضل پر خوشی منانا خود اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے کہ اللہ پاک نے اس پر احسان جتایا ہے، تو اس کا چرچا کرنا، اسی آیت پر عمل کرنا ہے۔ آج کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ ہر سال سالگرہ مناتا ہے۔ جس تاریخ کو ملک آزاد ہوا ہو، ہر سال اس تاریخ کو جشن منایا جاتا اور جلوس نکالا جاتا ہے، اور جو اس پر تنقید کرے اسے ملک کا غدار کہا جاتا ہے۔ تو جس تاریخ کو دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ کیوں نہ سب سے بڑھ کر خوشی کا دن ہوگا۔ لہٰذا میلاد شریف منانا حکم قرآنی پر عمل کرنا ہے۔ کیا یہ اعتراض کرنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ پاک کی نعمت، فضل الہی اور رحمت خداوندی نہیں مانتا؟ یا محفل میلاد کو اس نعمت الہی کا چرچا اور اس فضل و رحمت کی خوشی نہیں سمجھتا؟ یا وہ یہ بتائے کہ قرآن و حدیث میں کہیں محفل میلاد شریف منع ہے؟ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نمبر 2 سوال، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کبھی جشن ولادت نہیں منایا، تو کیا تم ان سے زیادہ عاشق رسول ہو؟ جواب، قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد کتاب صحیح بخاری ہے، اور اس کو تقریباً سبھی مسلمان مانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے غسل کرتے اور 2 رکعت نفل ادا فرماتے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ وہ حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے غسل فرماتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ امام بخاری صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑے عاشق رسول ہیں؟ یا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ حدیث پاک کا ادب ہے؟ مزید سنیے، کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے، اور تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ منورہ میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی۔ اس کے لیے ہمیشہ حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے، البتہ حالت مرض میں مجبور تھے۔ تو کیا اب یہ کہا جائے گا کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑے عاشق رسول ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم میں اصول بیان فرما دیا گیا ہے، وہ یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ترجمہ کنز الایمان، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ رائج ہو اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، وہ اس آیت میں داخل ہے۔ یہاں تعظیم و توقیر کے لیے کسی قسم کی کوئی قید بیان نہیں کی گئی، چاہے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا ہو یا کوئی دوسرا طریقہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ تعظیم جو خلاف شرع نہ ہو کی جائے گی۔ بے شمار ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین رحمت اللہ تعالی علیہم کے دور میں نہ تھے، مگر دین میں جاری ہے، اور جشن ولادت سے منع کرنے والے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، جیسے مروجہ درس نظامی کا کورس، مروجہ مدرسوں کا نظام، حفظ و ناظرہ کی الگ الگ کلاسز،
تنخواہ دے کر پڑھنے کے لیے استاد مقرر کرنا یا اس تنخواہ کے لیے چندہ مانگنا، افتتاح بخاری، ختم بخاری، بلکہ خود صحیح بخاری صحابہ کرام علیہم رضوان و تابعین بلکہ تبع تابعین رحمت اللہ علیہم کے زمانے کے بہت بعد لکھی گئی۔ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر حج و عمرہ وغیرہ ہزاروں دینی کام ہیں جو کیے جا رہے ہیں، کوئی ان سے منع نہیں کرتا، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی خوب یاد مناتا اور گھروں کو روشن کرتا ہے، اور کوئی حیلے بہانے بنا کر دل جلاتا رہتا ہے۔ جو ہی آمد ماہ میلاد مبارک کی ہوئی، اہل ایمان جھوم اٹھے، شیطان کو غصہ آیا ہے۔ ہر ملک ہے شاد ماں، خوش آج ہر ایک حور ہے، ہاں مگر شیطان معروف کا بڑا رنجور ہے۔ نمبر 3 سوال، اسلام میں صرف 2 ہی عیدوں کا ذکر ہے، لہٰذا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منانا چاہیے۔ جواب، صحیح ستہ یعنی حدیث پاک کی مشہور 6 کتب میں ہے۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ عید کا دن ہے، اس حساب سے تو پورے سال میں کم و بیش 48 عیدیں ہوئیں، اور عید الفطر و عید الاضحیٰ ملا کر 50، اور یہ عیدیں جس عید کے صدقے میں ملی وہ 12 ربیع الاول شریف ہے۔ الحمدللہ عز وجل، یہ عاشقان رسول کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب براءت۔ کونو مکان کی تمام تر رونق و شان اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے حبیب، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے یہاں ہے میں ان کو اس کی پہچان کروا دوں، اور اے میرے حبیب، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ پیدا فرماتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نمبر 4 سوال، 12 ربیع الاول ولادت شریف کا دن نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، اور یہ فتویٰ رضویہ میں بھی ہے، لہٰذا 12 ربیع الاول شریف کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منانا چاہیے۔ جواب، اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ فتویٰ رضویہ میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12ویں ہے، یعنی سب سے زیادہ مشہور، قابل اعتبار اور مقبول بات 12 ربیع الاول ہی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ 12 ربیع الاول شریف کو جشن ولادت نہیں مناتے تو کوئی اور تاریخ مثلاً 2، 8 یا 10 ربیع الاول کے قول ہی کو مان لیجئے، اور خوب دھوم دھام سے آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منائیے۔ جھوم کر سارے خوشی سے بار بار مرحبا یا مصطفیٰ فرمائیے، یا رسول اللہ کہیے زور سے، شک جگر ابلیس کا فرمائیے۔ نمبر 5 سوال، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی اور جہنم میں لے جانے والی ہے، لہٰذا جلوس میلاد نکالنا اور اس میں جانا جائز نہیں ہے۔ جواب، میرے بھولے بھالے پیارے اسلامی بھائیوں، بدعت کا مطلب ہے نیا کام۔ جس طرح ہر نیا کام برا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بلکہ جو نیا کام قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، اور حدیث پاک کل بدعت ضلالہ،
سے مراد بری بدعت ہے۔ جو نیا کام قرآن و سنت، آثار صحابہ یا اجماع امت کے خلاف نہ ہو وہ برا نہیں ہے، جیسے تراویح کی جماعت جو تقریباً ہر مسجد میں قائم کی جاتی ہے، اس کو تو خود حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھی بدعت فرمایا ہے۔ کئی بدعتیں مستحب بلکہ واجب ہوتی ہے۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب عین العلم میں ہے، جس چیز کے شروع سے منع نہ فرمایا گیا ہو اور صحابہ و تابعین کے زمانے کے بعد لوگوں میں جاری ہوئی ہو، اس میں موافقت کر کے مسلمانوں کا دل خوش کرنا بہتر ہے، اگرچہ وہ چیز بدعت یعنی وہ نیا کام ہی ہو۔ اس پر دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور خود ان کے قول سے مروی ہوئی کہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ خدا کے نزدیک بھی نیک ہے۔ تقریباً 450 سال پرانے بزرگ حضرت سیدنا علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بدعت حسنہ یعنی وہ نیک کام جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو کہ مستحب ہونے پر اتفاق ہے، اور مولود شریف منانا اور اس کے لیے لوگوں کا جمع ہونا اسی قسم سے ہے، یعنی میلاد شریف منانا مستحب، نیک اور اچھا کام ہے۔ حضرت مولانا علی شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کا انکار وہی کرے گا جس کے دل پر خدا نے مہر کر دی۔ لاکھ شیطاں ہم کو روکے فضل رب سے تا ابد، جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 6 سوال، پرانے بزرگوں نے میلاد شریف منانے کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، لہٰذا میلاد شریف نہیں منانا چاہیے۔ جواب، کم از کم 500 سال پہلے کے چند بزرگوں کے فرامین اور ان کی کتابوں کے بارے میں پڑھیے۔ آج سے تقریباً 850 سال پہلے حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب بنام مولد العروس لکھی، جس کی روایت صفحہ نمبر 10 پر گزری۔ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے والے کو برکت، عزت، بھلائی اور فخر ملے گا۔ موتیوں کا امامہ اور سبز حلہ یعنی گرین روب پہن کر وہ داخل جنت ہوگا۔ 923 ہجری یعنی تقریباً 500 سال پہلے کے عظیم بزرگ امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے، نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے آئے ہیں، چنانچہ ان پر اللہ پاک کے بہت بڑے فضل اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میلاد شریف منانے سے دلی مرادیں پوری ہوتی ہے، اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرمائے جس نے ولادت شریف کی راتوں کو عید یعنی خوشی کا دن بنا لیا۔ مزید فرماتے ہیں، میلاد شریف کی خوشی اس کے لیے سخت مصیبتیں ہیں جس کے دل میں بیماری اور عناد ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو شامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ ہیں، فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں جو نیا کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہر سال اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے دن صدقات و خیرات اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھروں اور گلیوں کو سجاتے ہیں
ہیں کیونکہ اس میں کئی فائدے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کر اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اس کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے جس کا شکر ادا کرنے کے لیے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جو کہ جلتے ہیں ذکر مولید سے، کر عطا ان کو تو سقر یا رب۔ نمبر 7 سوال، 12 ربیع الاول کو بہت زیادہ لائٹنگ کر کے اسراف کیا جاتا ہے۔ اگر یہ رقم غریبوں میں بانٹ دی جائے تو کتنوں کا بھلا ہو جائے گا؟ جواب، سب سے پہلے تو یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ علماء کرام فرماتے ہیں لا خیر فی اسراف ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی مال اطاعت الہی میں خرچ کرے تب بھی وہ اسراف کرنے والوں میں سے نہ ہوگا۔ اوپر بیان کردہ روایات سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جشن ولادت منانا نیکی اور ثواب کا کام ہے تو ثواب کے کام میں مال جتنا زیادہ خرچ کیا جائے وہ کم ہی ہے، نہ کہ اسراف۔ ایک خبر کے مطابق ہر سال 20 سے 25 ملین ریال سے غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے۔ شادیوں اور نت نئے فنکشنز پر کروڑوں کے اخراجات کیے جاتے ہیں۔ کوئی ان کو جا کر سمجھائے کہ یہاں خرچ کرنے کی بجائے غریبوں میں رقم بانٹ دو تو پتہ چلے، بلکہ خود اپنے ہی گھر کے ڈیکوریشن اور ایک سے ایک نئے ماڈل کی گاڑیاں، موبائلز وغیرہ کو دیکھ لیجئے۔ ذرا ان کو غریبوں میں بانٹ کر چند ہزار والی بائک اور موبائل فون استعمال کر کے غریبوں کا بھلا کیجئے تو پتہ چلے۔ الغرض بیسیوں کام ایسے کیے جا رہے ہیں جن میں کروڑوں اربوں روپے ہر سال خرچ ہوتے ہیں، مگر اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں کورونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہوئی کہ دیکھو غریبوں میں راشن وہی بانٹ رہے ہیں جو جشن ولادت پر لائٹنگ کرتے ہیں۔ تو خیر غریبوں کی مدد بھی کیجیے اور جشن ولادت بھی منائیے۔ آخر صرف جشن ولادت کے موقع پر ہی یہ وسوسہ ذہن میں کیوں آتا ہے؟ بات کچھ اور تو نہیں، نفس امارہ اور شیطان کو لا حول شریف پڑھ کر مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ لگا کر بھگائیے اور خوب دھوم دھام سے جشن ولادت منائیے۔ لہراؤ سبز پرچم اے آقا کے عاشقو، گھر گھر کرو چراغاں کی سرکار آ گئے۔ چراغاں کی برکت سے ایمان نصیب ہو گیا۔ جشن ولادت کے چراغاں لائٹنگ کی تو کیا بات ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک بار جشن ولادت کے موقع پر مسجد کو سجا کر دلہن بنایا ہوا تھا۔ ایک غیر مسلم قریب سے گزرا، اس نے سجاوٹ کے بارے میں معلومات کی۔ جب اسے بتایا گیا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ عظیم الشان چراغاں کیا ہے تو اس کا دل نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے لبریز ہو گیا کہ آج ولادت کو 1500 سال گزر گئے، اس کے باوجود مسلمان اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر شان و شوکت سے جشن ولادت مناتے اور اپنی مسجدوں اور گھروں کو یوں سجاتے ہیں تو بس یہی دین سچا ہے۔ الحمدللہ اس نے کفر سے توبہ کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حدیث شریف میں ہے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ نمبر 8 سوال، 12 ربیع الاول کی لائٹنگ میں بجلی کی چوری اور بہت اونچی آواز سے نعتیں چلا کر دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، نیز لنگر اس طرح لٹایا جاتا ہے جس سے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، لہٰذا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منانا چاہیے۔ جواب، ایک اصول ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی کو ہٹاتے ہیں نہ کہ ناک ہی کو کاٹ دیتے ہیں، لہٰذا جشن ولادت منانے میں اگر کہیں کوئی خلاف شرع کام ہوتا ہو تو حتی المقدور اس برے کام کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، نہ کہ جشن ولادت ہی کو روک دیا جائے۔ یہ بتائیے، عین شریعت کے مطابق شادی کہاں ہو رہی ہے؟ تو کیا کسی نے یہ کہا کہ شادی کرنا چھوڑ دو کہ اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں؟ جشن آزادی کے دن کتنے گناہ ہوتے ہیں، مگر اس سے کسی نے منع نہیں کیا کہ جشن آزادی نہ مناؤ۔ پھر آخر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ کہیں مسئلہ کچھ اور تو نہیں؟ منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سارا سال امن و امان رہتا ہے۔ حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔